بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 66 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کا سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث اور الفصل الثالث سے متعلقہ یہ ہمارا چھٹا سبق ہے، جو آج انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ اسباق سے ہم نے الفصل الثالث کے حوالے سے تفصیلی گفتگو شروع کی، جس میں امام رحمہ اللہ نے ایک تفصیلی بحث کے ساتھ مسائل کا ذکر کیا، تو اسی حوالے سے ہم اس کو تفصیل سے پڑھ رہے ہیں اور اسی کے متعلقہ ہمارا یہ آج کا سبق ہے۔ اور ہمارے سبق کا عنوان اور جس کے یہ متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ موانع رضاعت کون کون سے ہیں، ان میں سے یہ ہمارا چھٹا سبق ہوگا آج انشاءاللہ العزیز۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے جو مسئلہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ فطری طریقہ سے ہٹ کر دودھ پینے کا مسئلہ یا اس کا حکم کیا ہے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ دودھ جو فطری طریقہ سے ہٹ کے ہو۔ فطری طریقہ یہ ہے کہ حلق کے ذریعے اور باذریعہ عورت کا سینہ یعنی چھاتی سے پیا جائے، یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ اور اس سے ہٹ کے جو طریقہ ہے وہ ہے لدود کا اور وجور کا، اور اس کے حوالے سے گزشتہ سبق میں ہم تشریح اور تفصیل کر چکے کہ زبان کی ایک سائڈ سے یا زبان کے نیچے سے یہ حلق کے ذریعے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اور اس مسئلے کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا مسئلہ جو سیکھنے کی اور سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ دودھ کے ساتھ اگر کسی چیز کی ملاوٹ ہو، یعنی والدہ کا جو دودھ ہے ماں کا، اس کے ساتھ پانی ملا لیا جائے، دوائی ملا لی جائے یا کوئی بھی چیز مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ ہم نے جاننے کی اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے اب تک الحمدللہ الفصل الثالث یعنی موانع رضاعت جو ہے اس میں سے یہ 5 مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی، الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے حلق تک رسائی کا مسئلہ، یعنی حلق تک جو پہنچنا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اس مسئلہ میں جو ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ دودھ جو ہے جو معدے تک پہنچ جاتا ہے اس میں حلق کا اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے جو چوتھے نمبر والا مسئلہ پڑھا وہ اس متعلق تھا کہ کیا حلق کے ذریعے ایک فطری طریقے سے ہٹ کے دودھ پینا کیسا ہے، اور یہ ہے کہ جو دودھ معدے تک یعنی پیٹ تک پہنچ چکا ہے اپنی انتہا، دودھ پینے کی انتہا جو ہے وہ پیٹ ہے، جو اس انتہا تک پہنچ چکا ہے، اس میں ابتدا کو یعنی حلق کو جہاں سے گزر کے جانا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے جو دوسری چیزیں ہیں سعود ہے اور اسی طرح حقنہ کے حوالے سے وہ تفصیلات بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لبن الفحل کا جو مسئلہ ہے وہ اور اس کا مسئلے کا اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ وہ انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل الرکن الثالث کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الرکن الثالث جو ہے یہ فی معرفت محل العقد یعنی عقد نکاح کے محل کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں یہ اس کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ تو اولاً 2 وجہ سے عورت حلال ہوتی ہے، ایک نکاح ہے، یہ ملک یمین ہے، اس کے علاوہ شریعت نے کوئی طریقہ حلال نہیں کیا، باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ فحاشی ہے اور زنا ہے۔ نکاح اور ملک یمین کی وجہ سے ہی عورت حلال ہوتی ہے، لیکن
بعض رشتے اور بعض مقام ایسے ہیں، بعض محل ایسے ہیں کہ جن میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ ملک یمین کی شکل میں قبضے میں آ جائیں تو پھر تعلقات زوجیت بھی درست نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو موانع شرعیت ہیں، یعنی شریعت نے جن کو روک رکھا ہے، وہ اولاً دو قسموں میں تقسیم ہوں گے، ایک موانع معبدہ، دوسرے موانع غیر معبدہ۔ اور ہماری جو گفتگو اور تفصیل چل رہی ہے وہ موانع معبدہ کے حوالے سے ہے، اور موانع معبدہ کے حوالے سے آگے تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ موانع معبدہ جو ہیں وہ دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک متفق علیہ، جو متفق علیہ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مختلف فی، یعنی جن میں کچھ اختلاف ہے۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ متفق علیہ، جو متفق علیہ ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور وہ تین ہیں: نسب کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے، سحر کی وجہ سے یعنی نکاح کی وجہ سے جو سسرالی رشتہ دار ہیں وہ جو حرام ہوتے ہیں ان میں سے کچھ رشتے، اور رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان کے متعلقہ ہمارا جو تفصیلاتی اعتبار سے سبق چل رہا ہے وہ رضاعت کے معاملات میں ہے۔ رضاعت کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں، ہم ان سے متعلقہ جو تفصیلات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق سے متعلقہ جو الفصل الثالث ہے موانع رضاعت، اس کا جو ایک تفصیلی تعارف امام رحمہ اللہ نے کروایا، ہم ان میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اور جو آج کا سبق ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ ہم نے گزشتہ اسباق میں یہ جو پہلے 5 مسائل تھے، 5 مسائل تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور چھٹا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ هل يعتبر، کیا اس میں اعتبار کیا جائے گا، هل يعتبر فيه الوصول، کیا اس میں پہنچنے کا اعتبار کیا جائے گا، من الحلق، حلق کے ذریعے، او لا يعتبر، یا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی دودھ جو پیٹ میں پہنچ چکا ہے اس کا حلق کے ذریعے پہنچنا ہی حرمت کا سبب ہے، یا کسی بھی ذریعے سے جو پیٹ میں پہنچ چکا صرف پیٹ میں پہنچنا حرمت کا سبب ہے۔ یہ مسئلہ ذرا آپس میں خلط مبحث ممکن ہے اور سمجھ نہ آنا بھی ممکن ہے، اس کو غور سے سمجھ لیں۔ کیا یہ جو چھٹا مسئلہ ہے یہ ہمارا یہ ہے، کیا اس میں دودھ کا پیٹ میں پہنچ جانا حرمت کا سبب ہے، یا دودھ کا حلق کے ذریعے پہنچنا حرمت کا سبب ہے؟ یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا نا گزشتہ، وہ بھی اسی طرح کا تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي، کہ دودھ کا رضاعت یا چھاتی سے ڈائریکٹ پینے کے حوالے سے حرمت ہے، یا ویسے پی لینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ دودھ کا حلق کے ذریعے پہنچنا حرمت کا سبب ہے، یا صرف پیٹ میں پہنچ جانا چاہے وہ کسی بھی طریقہ سے ہو یہ حرمت کا سبب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 7واں مسئلہ جو آج کے سبق میں ہی دیکھیں گے اس کا کچھ ابتدائی حصہ اور تعارف وغیرہ جو دیکھیں گے وہ یہ ہے، کیا هل ينزل صاحب اللبن، کیا جو صاحب لبن ہے، آنی میری مراد الزوج خامن، من المرضع دودھ جس کو پلایا گیا ہے، منزلت ابن، کیا وہ اس کے باپ کے درجے پہ ہوگا، وهو الذي يسمونه لبن الفحم ام ليس ينزل منه بمنزلت ابن، کیا وہ اس کو باپ کے درجے پہ ہم اتاریں گے یا نہیں، اس کو باپ کا درجہ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ اس مسئلہ کا جو اختلاف اور سبب اختلاف ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس مسئلے کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ اس میں باپ کو لبن الفحل کا نام دیا گیا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کے محل میں دیکھیں گے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، حلق تک رسائی کا مسئلہ، یہ ہمارا آج کا سبق کا پہلا حصہ ہے، اور یہ چھٹا مسئلہ بھی ہے جو الفصل الثالث ہے موانع رضاعت، اس کے حوالے سے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسألۃ السادسہ، جہاں تک چھٹے مسئلے کی بات ہے تو وَأَمَّا، جہاں تک بات ہے هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر، کیا اعتبار کیا جائے گا اس میں الوصول إلى الحلق حلق تک پہنچنے کا، او لا يعتبر یا نہیں اعتبار کیا جائے گا، فإنه پس بے شک شان یہ ہے کہ يشبه أن يكون هذا ہوا سبب اختلافهم في الصعود
बिल्लबन वलहुकनति बिही कि मुशाबह है अन यकून हाज़ा हुआ सबब इख्तिलाफ़ी, ये कि यही सबब इख्तिलाफ़ हो फिस सुऊद, सुऊद के हवाले से, जो सुऊद कहते हैं नाक के ज़रिए, वलहुकना और हकना के ज़रिए यानी मकद की जगह से, वयुशबिहु और मुशाबह है अन यकून इख्तिलाफ़ुहुम फ़ी ज़ालिका लिमौज़िइ शक्की, या ये भी बात मुशाबह है, ये भी मुमकिन है कि इस मसले में जो इख्तिलाफ है वो लिमौज़िइ शक्की, शक की वजह से, हल यसिलुल लबनु मिन हाज़िहिल अअज़ा औ ला यसिलु, क्या इन पहुँच जाता है दूध मिन हाज़िहिल अअज़ा, इन अज़ा के ज़रिए, औ ला यसिलु या नहीं पहुँचता, यानी जगह और महल के फितरी ना होने की वजह से दूध के पहुँचने या ना पहुँचने के एतबार से फुक़हा ने इस मसला में इख्तिलाफ़ किया है। इमाम रहिमहुल्लाह ने इस मसला की कोई तफसीलात यहाँ पे फराहम नहीं की। जो तफसील का तालिब है उसे चाहिए कि इसी फसल का जो चौथा मसला हम गुज़श्ता असबाक में पढ़ चुके हैं उसको तफसील देखे और उसके मुतालिक जानने की कोशिश करे। उसमें वजूर और लुदूद के हवाले से इमाम रहिमहुल्लाह ने तफसीली ज़िक्र किया और फुक़हा के इख्तिलाफ़ और सबब इख्तिलाफ़ भी नकल किया है। उसमें वजूर और लुदूद का ताल्लुक़ मुँह के ज़रिए ही है और सऊद और हकना जो है इसका ताल्लुक़ जिस्म के दीगर अज़ा के साथ है। तो फुक़हा इन चारों चीज़ों को हम माना और हुक्म के एतबार से एक ही तरह का लेते हैं, लेकिन बाज़ फुक़हा इसमें इख्तिलाफ़ भी रखते हैं और वो बाज़ फुक़हा जो हैं उसूली इख्तिलाफ़ के भी कायल हैं। बहरकैफ़ ये मसला जो है एक थोड़ा पेचीदा मसला है। जो तफसील का तालिब है उसे चाहिए कि इन असबाब को भी गौर से देखे और महातुल कुतुब की तरफ भी रुजू करे, इंशाअल्लाह उसके लिए काफ़ी और शाफ़ी होगा। आगे हम अपने आज के सबक का जो दूसरा मसला है उसको देखते हैं जी, और वो ये है कि अल-मसअलतुस साबिआ, सातवां मसला, व अम्मा हल यसीरुर रजुल लज़ी लहुल लबनु, क्या वो आदमी हल यसीरुर रजुल अल्लज़ी लहुल लबन, जिसका दूध है। इससे मुराद यहाँ पे ये मसला शुरू करने से कबल थोड़ा सा एक फ़ितरी निज़ाम को समझ लीजिए। फ़ितरी निज़ाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की जो दूध के मामला उनको बच्चे की पैदाइश के साथ मुंसलिक किया है। जब बच्चा मादरे रहम में होता है और फ़ितरी एतबार से जो परवरिश है माँ के पेट में वो हासिल कर रहा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौरान जो है उसके लिए दूध का बंदोबस्त फरमाया है और पैदाइश के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत का जो दूध है उसको बच्चे के लिए नेमत बनाया और इसको जारी किया। अब जो उसका खामंद है उसको लबनुल फ़हल क्यों कहते हैं। फ़हल अमूमन ऐसे जानवर को कहा जाता है जो जुफ्ती के लिए जो मुज़क्कर है उसको रखा जाता है। तो इस हवाले से फ़हल से मुराद जो जानवरों के साथ जुफ्ती करने के लिए एक अलग जानवर होता है उसको फ़हल कह देते हैं। तो लबनुल फ़हल से मुराद ये है कि जब ये खामद अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करता है और हमल के नतीजे में आगे दूध का जो इंतज़ाम और बंदोबस्त होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो जो सबब बना वो ये शख्स है जिसकी वजह से लबनुल फ़हल कह देते हैं इसको। तो यहाँ पे इसी बात की तरफ इमाम रहिमहुल्लाह ने इशारा किया, अल यसीरुर रजुल लज़ी लहुल लबन, जिसका दूध है यानी जिसकी वजह से ये हमल हुआ और औरत को दूध जो है ये जारी हुआ, ये जिस वजह से है इससे मुराद वो है। आनी, मेरी मुराद ये है। आगे इमाम रहिमहुल्लाह बयान करते हैं, वजाहत करते हैं लहुल लबन की। आनी, मेरी मुराद ये है कि ज़ौजुल मरा, औरत का खामद, अबन लिल मुरवाई, जिस बच्चे को दूध पिलाया गया है क्या उसका ये बाप होगा। हत्ता, यहाँ तक के बई युहर्रिमु बैनहुमा व मिन क़िबलिहिमा मा युहर्रिमु मिनल आबाई वल अबनाई अल्लज़ीना मिनन नसब। हत्ता, यहाँ तक के बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, व मिन क़िबलिहिमा, और उस मर्द की सबब से, मा युहर्रिमु मिनल आबाई वल अबनाई अल्लज़ीना मिनन नसब, के वो बच्चे और वो ख़ानदान और रिश्तेदार
جو اس مرد کے ہیں اور اس کے نسب سے متعلقہ ہے، کیا وہ مرد کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس بچے کے لیے حرام ہوتے ہیں یا نہیں؟ یحرم ما یحرم من الآباء والابناء الذین من النسب، یعنی نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، کیا لبن الفحل جو ہے اس کو بھی باپ کے مرتبے اور مقام پہ رکھتے ہوئے وہ رشتے حرام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہی التی یسمونہا لبن الفحل، اور یہی ہے وہ جس کو نام رکھا جاتا ہے لبن الفحل کا۔ اب عزیز طلباء کرام، یہ جو دو لائنیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا مطلب سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب سب سے پہلے امام رحمہ اللہ نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ وَهَلْ يَصِيرُ الرَّجُلُ الَّذِي لَهُ اللَّبَنُ، کیا دودھ کے مالک یعنی عورت کا جو شوہر ہے اس کو باپ قرار دیا جا سکتا ہے اس کے لیے جس نے دودھ پیا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کی جانب سے اور ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ جو میاں بیوی در حقیقت ہے اور اصلاً ہے، ان کی جو پیدا ہونے والی اولاد ہے، اب اس کے لیے باپ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو سارے حرام ہیں۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ من بینہما، ان کی طرف سے اور ان کی جانب سے، کہ وہ چیزیں وہ رشتے وہ حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی باپ اور بیٹے کی جانب سے حرام ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام لبن الفحل بھی رکھا ہے اور اسی کو لبن الفحل بھی کہتے ہیں۔ آگے امام رحمہ اللہ فقہا کا جو اختلاف ہے اس کو نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں فَإِنَّهُ مُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ، فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ تمام فقہا جو ہیں ان سب کی رائے یہ ہے کہ لبن الفحل یحرم، جو لبن الفحل ہے یعنی جو عورت کا شوہر ہے اور خامد ہے، یحرم، اس کی جانب سے تمام رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اصل نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح عورت کا جو شوہر ہے، وہ عورت جس کا دودھ پیا ہے اس کا جو شوہر ہے اس کی جانب سے بھی پھر تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ وقالت طائفۃ، اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ لا یحرم لبن الفحل، لبن الفحل کے جو رشتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتے، یعنی جس نے عورت کا دودھ پیا وہ رضائی بھائی اور رضائی بہنیں وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ تو حرام ہوئی، لیکن جو مرد کی جانب سے رشتہ دار ہیں وہ اس عورت کا جو شوہر ہے اس کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں، مثلا اس شوہر کی بہن ہے اور آگے اس شوہر کی جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ حرام نہیں ہوتے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ وبالاولی، اور جو پہلا قول ہے جو امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کا جو قول ہے پہلے والا ہے قال علی وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ قول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے عم رسول، میری مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی یہی قول اور یہی رائے ہے۔ وبالقول الثانی، اور جو دوسرا قول ہے جس میں لا تحرم یعنی لبن الفحل کے حرام نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، وہ قول قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وابن الزبیر رضی اللہ عنہ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو دوسرا قول ہے وہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ان کا قول ہے۔ یہ بھی جلیل القدر سے آبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیروی کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب بھی متبع سنت ہے، یہ ان کی ایک رائے ہے، اور ساتھ ساتھ جو فقیہ امت ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کا بھی یہی قول اور یہی رائے ہے کہ لبن الفحل جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ آگے اس مسئلہ کا جو اختلاف اور سبب اختلاف وغیرہ وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اس مسئلے کو جو بنیادی طور پہ ہے اس کو مزید سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے لبن الفحل کو سمجھیے کہ لبن الفحل در حقیقت ہے کیا، اور اس کے ساتھ نسب کا کیا تعلق ہے، اور اس کا رضاعت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان چیزوں کو سمجھ لیجئے، یہ اہم ترین چیزیں ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ جو آگے سبب اختلاف ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے حلق تک رسائی کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ لبن الفحل کا جو مسئلہ ہے ابتدائی طور پہ اس میں جو اختلاف ہے اس کے متعلق ہم نے الحمدللہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے لبن الفحل کا جو مسئلہ جو آج ہم نے پڑھا، اس مسئلہ کا جو سبب اختلاف ہے وہ انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رضاعت میں گواہی کا مسئلہ ہے، اس میں ایک عورت کی گواہی معتبر ہے، دو کی معتبر ہے، جو گواہی کے مسائل ہیں اس مسئلہ میں اس کا ایک بنیادی تعارف اور جو ابتدائی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ یعنی ماں کے دودھ کے ساتھ اگر کسی چیز کی ملاوٹ ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے متعلق فقہا کی جو آراء ہیں ان کا طرز استدلال اور ان کی اس معاملے میں جو رائے ہے اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔